بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ درس حدیث کا سلسلہ جاری ہے۔ کل کا جو ہمارا درس تھا وہ خوشی کے آداب سے متعلق تھا، جس میں سے ایک حصہ بیان ہوا اور کچھ آگے ابھی رہتا ہے اسی سے متعلق۔ تو خوشی منانے میں اسلامی ذوق اور مزاج اور اسلامی ہدایات و آداب کا ضرور لحاظ رکھیں۔ جب آپ کو کوئی خوشی حاصل ہو تو خوشی دینے والے کا شکر ادا کیجیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی تعلیم دی ہے کہ جب بھی کبھی خوشی ہو تو خوشی دینے والے کا ضرور شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حضور سجدہ شکر بجا لائیں۔ خوشی کے عمل میں کوئی ایسا کام نہ کریں یا کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کریں جو اسلامی مزاج تعلیمات کے خلاف ہو۔ خوشی کا اظہار ضرور کیجیے لیکن اعتدال کا بہرحال خیال رکھیں۔ خوشی کے اظہار میں اس قدر آگے نہ بڑھیں کہ فخر اور غرور کا اظہار ہونے لگے اور نیازمندی، بندگی اور عاجزی کے جذبات دبنے لگیں، غرور کا اظہار سامنے آنے لگے۔ ایسا نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرنے کو پسند نہیں فرماتے۔ اور خوشی میں ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت آئے۔ مومن کی خوشی یہ ہے کہ وہ خوشی دینے والے کو اور زیادہ یاد کرے گا، اس کی حضور سجدہ شکر ادا کرے گا اور اپنے عمل اور گفتار سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور عظمت و جلال کا اور زیادہ اظہار کرے گا انسان۔ اور پھر رمضان مبارک میں مہینے بھر کے روزے رکھ کر اور شب میں تلاوت قرآن پاک و تراویح کی توفیق پا کر جب آپ عید کا چاند دیکھتے ہیں تو خوشی میں جھوم اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا آپ اللہ تعالیٰ کی دستگیری سے اس کی تعمیل میں کامیاب ہوئے، اور آپ فوراً اپنے مال میں سے اپنے غریب اور مسکین بھائیوں کا حصہ ان کو پہنچا دیتے ہیں جو صدقہ فطر کی صورت کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی عبادتوں میں کوئی کوتاہی ہو بھی گئی ہوگی اور بندگی کا حق ادا کرنے میں کوئی غفلت ہوئی ہو تو اس کی تلافی اس سے ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غریب بندے بھی عید کی خوشی میں شریک ہو کر خوشی کا اجتماعی اظہار کر سکیں گے۔ اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پر عید کی صبح کو دوگانہ شکر ادا کر کے اپنی خوشی کا صحیح اظہار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم اور بے مثال قربانی کی یادگار منا کر اور قربانی کے جذبات سے اپنے سینے کو سرشار پا کر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اور پھر آپ کی ہر بستی میں ساری گلی کوچے اور سڑکیں تکبیر، تحلیل اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی صداؤں سے گونج اٹھتی ہیں۔ اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق جب عید کے ایام میں اچھا کھاتے، اچھا پہنتے ہیں اور خوشی کے اظہار کے لیے جائز طریقوں کا اختیار کرتے ہیں تو آپ کی یہ ساری سرگرمیاں یاد الہی بن جاتی ہیں، دین الہی بن جاتی ہیں اور ساری کی ساری عبادت بن جاتی ہیں۔ اور اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کیجیے اور اسی طرح دوسروں کی خوشی میں خود بھی شرکت کر کے ان کی خوشیوں میں اضافہ کریں، اور خوشی کے مواقع پر مبارکباد دینے کا بھی اہتمام کریں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ قبول ہوئی اور مسلمانوں کو معلوم ہوا تو لوگ جوک در جوک ان کے پاس مبارکباد دینے کے لیے پہنچنے لگے اور اظہار مسرت کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارکباد اور اظہار مسرت سے تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے متاثر ہوئے کہ زندگی بھر یاد کرتے رہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بڑھاپے کے زمانے میں اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنی آزمائش اور توبہ کا واقعہ سنایا تو خصوصیت کے ساتھ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اظہار مسرت کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں طلحہ کی مبارکباد اور جذبات و مسرت کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
توبہ قبول ہوئی تو خوشخبری جب سنائی گئی تو انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کعب یہ تمہاری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے۔ اور پھر کسی کی شادی ہو یا کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو یا اسی طرح کی کوئی اور خوشی حاصل ہو تو خوشی میں شرکت کیجیے اور مبارکباد دیجیے، یہ عین عبادت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کے نکاح پر اس کو مبارکباد دینے کے لیے جاتے تو آپ یہ اس طریقے سے مبارکباد دیتے، جس کو بارک اللہ لکا و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں خوشحال رکھے اور تم دونوں پر برکتیں نازل فرمائے اور خیر و خوبی کے ساتھ تم دونوں کا نباہ کرے۔ یعنی یہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا ہے ان لوگوں کے لیے جن کا نکاح ہوا ہو، تو خوشی کا کوئی بھی موقع ہو اس موقع کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا شریعت کے حدود اور شرائط کے اندر رہ کر، تو یہ ساری کی ساری عبادت اور سارے کا سارا دین بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کہا گیا سننا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔